بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محرم کا فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعت چلائی گئی ہیں تاکہ لوگ اصل دین سے دور ہو جائیں اور جو چیز دین نہیں ہے اور دین کا حصہ نہیں ہے اس میں لگ جائیں اور لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں اور لوگوں کے اعمال خراب ہو جائیں۔ اور کچھ لوگ تو اس مہینے میں ڈرامہ بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اور وہ ایسے تھرتھرانے لگتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین کی حاضری مجھ پر ہو رہی ہے، اور لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کی روح اس کے اندر آ رہی ہے۔ دوستو، اگر یہ چیز مان لی جائے تو جنت اور جہنم کا اور مرنے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک کسی کی روح کسی میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اس طریقے سے دعویٰ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح یا تو جنت میں جاتی ہے یا جہنم میں جاتی ہے۔ جنت سے کسی کا دل نہیں کرتا نکلنے کا اور جہنم سے کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ لوگوں نے اس مہینے میں کیسے کیسے ڈرامے رچ رکھے ہیں، کیسے کیسے کھیل اس مہینے میں کرتے ہیں۔ نبی دنیا میں ہمیں آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور لوگ اسی مہینے میں آگ میں کودتے ہیں۔ تو دوستو، اگر کسی وجہ سے مان بھی لیا جائے کہ امام حسین کی روح کسی میں آ جاتی ہے تو دعویٰ کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی داڑھی نہیں رکھتا، دین سے بالکل دور ہے، اور ایسے آدمی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر امام حسین کی حاضری ہو رہی ہے۔ اگر امام حسین کی روح کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آنے کا حکم بھی دیتا تو بھی امام حسین کی روح کسی عالم کے اندر، کسی مفتی کے اندر یا کسی شیخ الحدیث کے اندر یا کسی اللہ والے کے اندر آتی۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ کوئی بھی اللہ والا اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھ میں امام حسین کی روح آ رہی ہے۔ جتنا بھی دعویٰ کرنے والے ہیں سارے جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، دین سے دور ہیں۔ ایسے لوگوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، عقیدے لوگوں کے خراب کر رکھے ہیں۔ چرس، گانجا ایسے لوگ مار لیتے ہیں اور ان کے نشے میں جھومتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی حاضری ہو رہی ہے۔ دوستو، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اس کا تعلق اس ظاہری دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسری دنیا سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کا تعلق علیین سے جڑ جاتا ہے، اور علیین کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اور اگر بد آدمی ہے تو اس کی روح کا تعلق سجین سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور سجین کے بھی مختلف درجے ہیں۔ دوستو، اسلام کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی کی روح کسی کے اندر آ جائے۔ مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی روح کسی میں آ جائے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے۔ یہ تو بدھ مت اور ہندو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی کی روح کسی میں آ جاتی ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہمارا اسلام مذاق بن کر نہ رہ جائے اور ایسے لوگ اسلام کا مذاق اڑانے والے نہ بن جائیں۔ یہ بھی اسلام کا مذاق ہے، دین کا مذاق ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اس مہینے میں حاضری کے نام سے کیسے کیسے ڈرامے رچتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی رسموں والوں کو سمجھایا جائے، انہیں صحیح دین کی رہبری کی جائے، صحیح بات کا انہیں علم دیا جائے اور بری باتوں سے انہیں روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔